بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات على محمد وآل محمد. حضرت محترم، ہماری گفتگو اس آیہ و فی الآیہ کے ذیل میں ہو رہی ہے کہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے. خداوند عالم کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ. رسول اللہ کی حیات طیبہ میں، رسول اللہ میں، فی رسول اللہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے ایک آئیڈیل اور ماڈل کریکٹر ہے. ایک ایسا کریکٹر ہے کہ جس کو تم اگر دیکھو، سمجھو، پرکھو اور پھر اس کو کاپی کرو، اپنی زندگی ویسے ہی بنانے کی کوشش کرو جو تمہیں دنیا اور آخرت میں عظیم کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. جن جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنایا، جن کی زندگیوں میں اللہ کے رسول کی زندگی کی جھلک نظر آئی، وہ ہمیشہ کے لیے مقدس ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے محترم ہیں. ہماری جانیں ان پر قربان، وہ اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام. ان کی شان میں قرآن کریم کی آیات ہیں. کچھ آیتیں میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کی، ایک دو آیتیں آج بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جو قرآن کریم میں صحابہ کرام کی فضیلت میں آئی ہیں، کہ جو حضور کے واقعی عاشق تھے، جو شمع رسالت کے پروانے تھے. ایک مشہور آیت سورہ فتح کی ہے، آیت نمبر 48، جس میں کہا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیے ایک مل کے، اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں. والذین معه، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. کون ساتھ ہیں حضور کے؟ جو ساتھ ہیں انہی کو کہتے ہیں ساتھی، انہی کو کہتے ہیں صحابہ. جو ان کے ساتھ ہیں، والذین معه، جو ان کے ساتھی ہیں. جو ساتھ ہوتے ہیں ان کو ساتھی کہتے ہیں. جو لوگ آپ کے ساتھ دفتر میں کام کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ تعلیم ادارے میں پڑھتے ہیں،
جو آپ کے پڑوس رہتے ہیں، وہ سب آپ کے ساتھی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے دوست بھی ہوں. بہت سے لوگ ہمارے دفتر میں ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو ایک ہی چھت کے نیچے ہیں، لیکن ان سب سے ہماری دوستی نہیں. ان میں سے بعض سے دوستی ہے اور بعض صرف ساتھی ہیں، کولیگز ہیں. دفتر میں بھی بہت ہوتا ہے، ساتھی ہیں. ساتھی میں اور دوست میں یہی فرق ہے کہ ساتھی جو ہوتا ہے وہ بائی چانس ہوتا ہے اور دوست جو ہوتا ہے بائی چوائس ہوتا ہے. دوست بائی چوائس ہوتا ہے اور ساتھی بائی چانس ہوتا ہے. یعنی حالات نے ہمیں ایک جگہ جمع کر دیا، ایک چھت کے نیچے بٹھا دیا، ایک ادارے کے اندر. ہم بھی ہیں، وہ بھی ہیں. ہم ان کو لے کر نہیں آئے، نہ وہ ہمیں لے کر آئے ہیں. ہمارا بس چلے تو ان کو نکال باہر کریں، ان کا بس چلے تو ہمیں نکال باہر کریں. لیکن حالات نے ایک چھت کے نیچے بٹھا لیا. اب وہ ہمارے ساتھی ہیں. انہی میں سے کچھ دوست بھی ہوتے ہیں جن سے تعلقات ہوتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے. کبھی وہ ہمیں چائے پلاتا ہے، کبھی ہمیں اس کو چائے پلاتے ہیں. یہ دوستی ہے. حالانکہ ہر دوست ہوتا نہیں ہر چائے پلانے والا. تو کہتے ہیں دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. تو وہ جو ساتھی ہیں انہی میں سے کچھ دوست بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہیں ساتھی، انگریزی میں کہتے ہیں کمپینینس. تو وہ جو کمپینینس آف دی ہولی پروفٹ ہیں وہی صحابہ ہیں، کیونکہ ساتھی ہو جائے حضور کے ساتھ رہنے والے. تو قرآن کریم ان کی شان یہ بیان کر رہا ہے، قرآن کریم ان کی عظمت یہ بیان کر رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں. اشداء علی الکفار، کفار کے اوپر سخت ہیں، شدت پسند ہیں، کفار پہ سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں. کفار و مشرکین کے اوپر سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں شیر و شکر ہے، آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں دوست دوست ہیں، آپس میں یار یار ہیں، آپس میں یار ہیں. البتہ حضور ان کے یار نہیں ہیں، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے. حضور یار نہیں ہیں، حضور سرکار ہیں. آپس میں یار ہیں، آپس میں دوستی ہے، آپس میں یاری ہے. لیکن کیا حضور بھی یار ہیں؟ نو، حضور سرکار ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول، نہ ان کے سامنے تیز آواز میں بات کرو. کجہر بعضکم لبعض، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو اس طرح حضور کے ساتھ نہ کرو. آپس کی بات اور ہے، حضور کی بات اور ہے. آپس کی بات اور. تو حضور کے ساتھ اس طرح بات نہ کرو. سخت وارننگ کے ساتھ کہا گیا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم تشعرون لا تشعرون، ورنہ تمہارے اعمال حق کر دیے جائیں گے، غارت کر دیے جائیں گے، نیست و نابود کر دیے جائیں گے. وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تم سمجھ رہے ہو کہ بڑی نیکیاں لے کے ہم جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، بڑی نمازیں پڑھ کے جا رہے ہیں، روزے رکھ کے جا رہے ہیں، رائے خدا میں پورا گھر لٹا دیا انہوں نے، آدھا گھر لٹا دیا انہوں نے، یہ کر دیا انہوں نے، یہ کر دیا. وہاں جا کے پتہ چلا انڈا بٹا سناٹا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کی. اگر اللہ کے رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کی ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حق کر دیے جائیں گے. حق اعمال بہت بڑی سزا ہے.
ایک تو گناہ وہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کو انجام دے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا جاتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا گناہ انسان نے انجام دیا کہ اس کے نامہ اعمال میں جتنی نیکی لکھی ہوئی تھی وہ سب ڈیلیٹ کر دی گئی۔ جو نیکیاں اس نے آج تک کی وہ ساری نیکیاں سلیکٹ آل اینڈ ڈیلیٹ آل، اس کو کہتے ہیں حبط اعمال۔ اور یہ سزا دو لوگوں کے لیے ہے قرآن کریم کے مطابق۔ ایک یہ سزا ہے مرتد کے لیے، مرتد کہ کوئی دین میں داخل ہو پھر نکل جائے، اس کو کہتے ہیں مرتد۔ دین میں آنے کے بعد بڑی نیکیاں کی، پھر باہر نکلا سب تھا۔ یا مرتد کی سزا یہ حبط اعمال ہے، یا توہین رسالت کرنے والے کی سزا حبط اعمال ہے، توہین رسالت۔ تو بہرحال قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ آپس میں رحم دل، اشداء علی الکفار، کفار کے اوپر سخت، رحماء بینہم، آپس میں مہربان۔ اس پر شعر بھی ہے کہ علامہ اقبال کا، ہو حلق یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ علامہ اقبال بھی لفظ یاراں استعمال کر رہے ہیں، ہو حلق یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو مومن کی شان یہ کہ حق و باطل کا جب رزم ہو تو وہاں پر وہ فولاد کی طرح ہے، لوہے کی طرح ہے، آئینی چٹان کی طرح ہے، دیوار کی طرح ہے۔ تو یہ شان بیان کی گئی ہے کن لوگوں کی؟ والذین معہ، جو حضور کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اتنی بڑی شان، اتنی بڑی فضیلت، اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ کیا یہ جنرل ہے؟ دی کوشچن آف اے $100 ملین، کہ کیا یہ جنرل ہے؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا واقعی ایسے ہی ہے کہ کیا سب کے سب انہی خصوصیات کے حامل تھے؟ اشداء علی الکفار، کفار پر واقعی سخت تھے، کفار کے سامنے ڈٹ جانے والے تھے، کفار کا مقابلہ کرنے والے تھے؟ قرآن کریم سے پوچھ لیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ سورہ نساء آیت نمبر 77، سورہ نساء کی آیت نمبر 77 ہے یہ۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے؟ قیل لہم، کہ جب ان سے یہ کہا گیا، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ کو روک لو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو ابتدا میں مسلمان ہوئے، مکے میں خاص طور پر، اور مکے میں جب کفار و مشرکین مسلمانوں کو اذیت دیتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، تو اللہ کے رسول کا حکم یہ تھا کہ برداشت کرو، ریٹیلیٹ نہ کرو، کسی کو جواب نہ دو، کیونکہ مسلمان کمزور تھے اس وقت، اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ جواب دیں۔ تو اللہ کے رسول کا حکم یہ تھا کہ کسی کو جواب نہ دو، بس جو کہہ رہے خاموشی سے سن کے چلے جاؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ دو عبادت آ گئی تھی، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور کسی کو کوئی جواب نہ دو۔ ہاتھ کو روک کے رکھو، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ کو روک کے رکھو، یہ تھا حکم کہ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو اس وقت کچھ ایسے لوگ تھے جو حضور سے آ کے یہ گزارش کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیجیے، پھر دیکھیے ہم ان کا کیا بگاڑتے ہیں، پھر دیکھیے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ آپ کہتے نہیں، اللہ کا حکم ایسا کوئی نہیں آیا، آپ برداشت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اپنا ہاتھ روک کے رکھیں، کسی سے نہ الجھیں، کسی سے نہ الجھیں۔
ایون ان کے ٹوائنٹنگ کا جواب بھی نہ دے. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. مکے میں یہ حکم تھا کہ ان کی جاہلانہ باتوں کا جواب بھی نہ دے. ان کی جاہلانہ باتوں کا جواب نہ دے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جو بیہودہ کام ہو رہا ہے آپ کے سامنے اس کو دیکھیں تو سر جھکا کے چلے جائیں, روکنے کی کوشش بھی نہ کریں. مکے میں تھا یہ حکم ہے. تو جب یہ حکم آیا تو کچھ لوگ کہتے آپ اجازت دیجیے پھر دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں. پھر جب مدینے میں آئے, پتہ چلا لشکر آ رہا ہے ادھر سے. مدینے میں آنے کے بعد پتہ چلا لشکر آ رہا ہے مشرکین کا, جنگ بدر کا ماحول پیدا ہو گیا. اب ان سے کہا گیا آئیے آپ باہر. یہ آپ کہہ رہے تھے نا اجازت دیں, اب اجازت آ گئی. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ. اور جب ان پر قتال واجب ہو گیا, قتال یعنی جنگ, جہاد, جب جہاد کا حکم آ گیا کہا گیا آئیے اب شجاعت کا مظاہرہ کیجیے. اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ. تو ایک گروہ ایسا بھی سامنے آیا جو لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ قرآن ہے سورہ نساء آیت نمبر 77. ایک گروہ ایسا سامنے آیا جو لوگوں سے, دشمن سے, کفار سے, مشرکین سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں. او اشد خشیہ, بلکہ اس سے بھی زیادہ, اتنا خدا سے بھی نہیں ڈرتا ہے جتنا دشمن سے ڈر رہا ہے. یہ وہی ہے جو کل تک کہتا تھا کہ آپ اجازت دیں دیکھیں ہم پھر کیا کرتے ہیں. اب جب اللہ کا حکم آیا آؤ مقابلے پر, تو ڈر رہا ہے, بلکہ ایسے ڈر رہا ہے جیسے خدا سے ڈرتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ. اور سنیے, وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ. اور یہ گروہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے ہمارے رب, تو نے ہم پر یہ جہاد, یہ قتال, یہ جنگ کو کیوں واجب کر دیا؟ تو نے کیوں جنگ کو واجب کر دیا ہم پر؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب. کچھ دنوں تک اور اس کو پوسٹ پون کر دیتا, کچھ دنوں تک اور اس کو ایکسٹینڈ کر دیتا تاکہ ہم ذرا اور زندگی گزار لیتے. کہ تیروں اور تلواروں کے سائے میں جانا تو خطرناک گیم ہے, اس میں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے, تو ہماری زندگی ذرا اور لمبی ہو جاتی, خطرات میں نہیں جانا پڑتا. خدا نے کیا جواب دیا؟ خدا نے کہا قل متاع الدنیا قلیل. آپ کہیے دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں. یہ دنیا کی چند روزہ نعمتوں کے لیے جہاد سے منہ موڑنا چاہتے ہو, چند روزہ زندگی کے لیے. والآخرۃ خیر لمن اتقی. اور اہل تقوی کے لیے تو آخرت میں خیر ہی خیر ہے. ولا تظلمون فتیلا. تم پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا, آخرت میں پورا حساب دیا جائے گا. اگلی آیت میں پوری نہیں پڑھ رہا وقت بچانے کے لیے, لیکن اگلی آیت کا صرف آغاز بیان کر دوں کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ موت تو ضرور آ کے تمہیں پکڑ لے گی, چاہے مضبوط قلعے میں جا کے بنا لے لو. موت تو آئے گی. کیا ہی اچھا ہو کہ میدان جہاد میں موت آ جائے, کفار و مشرکین سے مقابلہ کرتے ہوئے مارا جائے انسان. یہ تو شہادت کی موت ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک گروہ ایسا تھا جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ وہ اشداء علی الکفار نہیں تھا, وہ تو کفار سے ڈرتا تھا. تفسیر طبری میں اس گروہ کے بارے میں صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ بعض پیغمبر اکرم کے اصحاب کے لیے نازل ہوئی, بعض صحابہ کرام, سب کے لیے نہیں. تو بس دیکھیے اتنی سی بات ہے
کہ قرآن کریم میں عظمت صحابہ میں، عظمت اہل بیت میں، لیکن ان کے کچھ تقاضے ہیں، ان کے کچھ ڈیمانڈس ہیں. جن لوگوں نے وہ تقاضے پورے کیے سر آنکھوں پر، ان کی عظمت ہے، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، لیکن یہ خوبیاں، یہ خصوصیات جنرل نہیں، سب اس کے اوپر پورا نہیں اترتے. یہ خود قرآن کریم نے بیان کر دیا. اسی لیے جہاں اللہ کے رسول کی سیرت، اللہ کے رسول کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ تمام صحابہ کی سیرت اسوہ حسنہ ہے، یہ نہیں کہا. جبکہ اسی قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ کہا گیا ہے. وہ آیت بھی سنا دوں آپ کو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. یہ سورہ ممتحنہ ہے، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، بے شک تمہارے لیے ابراہیم کے اندر بھی اسوہ حسنہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے. قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو توحید پرستوں کے ہیرو کے طور پر پیش کیا. یعنی قرآن کریم میں سب سے زیادہ اگر کسی کا نام آیا تو موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کے بعد سب سے زیادہ کسی کا تذکرہ تو ابراہیم علیہ السلام کا. تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک انقلابی لیڈر کے طور پر پیش کیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو توحید پرستوں کے ہیرو کے طور پر پیش کیا. بڑا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام. اور اس آیت میں کیا کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں. ابراہیم علیہ السلام بھی اسوہ حسنہ، اور جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں وہ بھی اسوہ حسنہ. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی والذین معہ، لیکن پیغمبر اکرم کے لیے کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. یہ نہیں کہا گیا جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان سب کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. تو لیکن اصول یہ ہے سادہ سا کہ اللہ کے رسول کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. اب جن لوگوں کی زندگی میں اللہ کے رسول کی جھلک نظر آئے گی وہ سب اسوہ حسنہ ہے. جن کی سیرت اللہ کے رسول کی سیرت سے ملتی جلتی ہوگی وہ سب اسوہ حسنہ ہے. تو ہمارے لیے معتبر کیا اللہ کے رسول کی سیرت. یہ جو ہم اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ صرف حضور کا خاندان ہے. وہ بے شک حضور کا خاندان ہونا، ایک نسبت ہونا بھی ہے ہمارے نزدیک اہم بات. نسبت پہ ہم کل بات کر چکے ہیں کہ حضور کی جوتی کی بھی نسبت ہو تو ہمارے لیے قابل احترام. تو اہل بیت اطہار تو انہی کا خون ہے، انہی کا گوشت ہے، انہی کا خان بات ہے. لیکن اہل بیت اطہار کا جو ہم اتنا تذکرہ کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے جو ہم متاثر ہیں وہ ان کی عظمت کردار کی وجہ سے، وہ ان کی عظمت کردار کی وجہ سے کہ اہل بیت اطہار وہ ہیں جو پیغمبر اکرم کے عظمت کردار کے امین ہیں. یہ اللہ کے رسول کے کردار کے بھی وارث ہیں، اور انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ کیا ہے. دنیا نے دیکھا. اگر امام حسین علیہ السلام بھی نکل کے جا رہے ہیں تو وصیت نامے میں لکھ کے جا رہے ہیں کہ خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. یہ اصلاح کا ایجنڈا کس کا ہے؟ پیغمبر اکرم کا ہے. حسین اسی ایجنڈا پہ چل رہے ہیں، اصلاح امت پہ، فساد کے لیے نہیں نکل رہے. اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں، نہیں عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. یہ کس کا پروگرام ہے؟ اللہ کے رسول کا پروگرام ہے، قرآن کا پروگرام ہے. اور آگے فرمایا وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي، میں اپنے جد کی سیرت پہ چل رہا ہوں. یعنی سن 61 ہجری میں بھی حسین فرما رہے ہیں کہ میں اپنے جد کی سیرت پہ چل رہا ہوں. وہ ابی علی ابن ابی طالب،
اور میں اپنے والد گرامی علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ چل رہا ہوں. تو جو حسین کی سیرت ہے وہ وہی ہے جو مولا علی کی سیرت ہے، اور وہ وہی ہے جو پیغمبر اکرم کی سیرت ہے. تو یہ فقط نسلوں کا تسلسل نہیں ہے، یہ سیرتوں کا تسلسل ہے، یہ سیرتوں کا تسلسل ہے. اسی لیے ہمارے لیے وہ عظیم ہے، اسی لیے ہمارے وہ محترم ہے. بس اب وقت نہیں رہا، کیونکہ مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں آج کی شب کی مناسبت سے. امام سجاد کی شہادت کی شب ہے. اور امام سجاد کی سیرت میں دیکھیں کس طرح اس پر پیغمبر نظر آئے گا آپ کو. امام سجاد کی سیرت، جن کی امامت کا آغاز میدان کربلا سے ہوتا ہے، جن کی امامت کا آغاز روز عاشورہ سے ہوتا ہے، جن کی امامت کا آغاز مصائب سے ہوتا ہے. لیکن میں مصائب نہیں بیان کر رہا ہوں، میں کربلا کے واقعات بیان نہیں کر رہا ہوں، وہ پھر بھی آپ سنتے رہتے ہیں. میں بیان کر رہا ہوں واقع کربلا کے بعد امام کی شہادت تک 34 برس بنتے، 34 ایئرس. سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا، اور 94 ہجری میں، بعد میں 95 ہجری میں امام سجاد کی شہادت ہوئی. 35 ایئرس، 35 سال، 34 سال کافی ہوتے ہیں، کم نہیں ہوتے. کیونکہ بعض معصومین ایسے ہیں، بعض ائمہ ایسے ہیں جو 25 سال میں شہید کر دیے گئے، جو 28 سال میں شہید کر دیے گئے. تو ان کو تو 35 سال امامت کے مل گئے. نسبتاً طویل مدت ہے نا اس حساب سے دیکھا جائے تو واقع کربلا کے بعد 34-35 سال تک امام سجاد بقید حیات رہے. اس دوران انہوں نے کیا کیا؟ ایک جواب ہمارے یہاں بعض لوگ دیتے ہیں کہ امام سجاد 40 سال تک روتے رہے. بے شک روتے رہے، اور اگر امام سجاد نے روئیں گے تو اور کون روئے گا جس نے پورا کربلا کا واقعہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. اور کربلا کا واقعہ ایسا اندھوناک واقعہ ہے کہ 40 سال کیا، انسانیت 4000 سال تک روتی رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ امام سجاد 40 سال تک بس روتے رہے اور آپ نے اور کوئی کام نہیں انجام دیا، تو یہ غلط ہے. روتے رہے صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امامت کا فریضہ ہے، وہ امام ہیں، وہ حجت خدا ہیں، وہ ہادی برحق ہیں. ان کا کام امت کی ہدایت ہے، ان کا کام امت کو تعلیم دینا ہے، ان کا کام امت کی تربیت کرنا ہے. وہی کام جو اللہ کے رسول کا کام تھا، وہی کام جو اللہ کے رسول کا کام تھا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تزکیہ نفس، دین کو پہنچانا، دین کی تعلیم دینا، تربیت کرنا، یہی جو اللہ کے رسول کا کام ہے، یہی ان کے اوصیاء، ان کی جانشین کا کام. اس کام سے دستبردار نہیں ہوئے، وہ کام کرتے رہے. اب دیکھیے یہ کام کرنا کتنا مشکل ہے اس زمانے میں، حالات کتنے نامساعد ہیں. یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا تو اس کے رد عمل میں عالم اسلام کے جتنے بڑے شہر ہیں ان سب میں حالات خراب ہوئے. کوفے میں پے در پے تحریکیں چلی، توابین کی تحریک، مختار ثقافی کی تحریک، اس کے بعد مسلسل کوفے کے اندر آپ دیکھیں گے کیا کہ مدینے والوں کو جب یہ بات پتہ چلی کہ آل رسول کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا. دیکھیے مدینہ بہت اہم شہر ہے، مدینہ حضور کا شہر ہے، مدینہ النبی، مدینہ الرسول، مدینہ منورہ پیغمبر اکرم کا شہر ہے، صحابہ کرام کا شہر ہے، بزرگ صحابہ کرام. اور جب کربلا کا واقعہ ہوا اس وقت تک اچھی خاصی تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے، ان کی اولادیں موجود تھیں، تابعین، صحابہ تابعین. شہر مدینہ ان کا شہر ہے. اور جب ان کے علم میں یہ بات آئی
کہ آل رسول کے ساتھ کربلا میں یہ ہوا، جب جناب زینب نے بتایا، جب امام سجاد نے بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، تو اہل مدینہ کے اندر بغاوت آئی اور انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی صحیح کہتے تھے کہ یزید فاسق و فاجر ہے، ہم نے یزید کی بیعت کر کے غلطی کی، یزید کی بیعت غلط کر دی ہم نے، یزید تو ایسا آدمی نکلا۔ اب مدینے میں حاکم تھا مروان، مدینے کا حاکم مروان تھا۔ مروان نے دیکھا حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، لوگ ہمارے خلاف ہونے، بنو امیہ کے خلاف، تو مروان نے لوگوں کو بلایا، خاص لوگوں کو جو اس تحریک میں پیش تھے، اور ان کے لیڈر عبداللہ ابن حنظلہ تھے، حضرت حنظلہ کے فرزند۔ حنظلہ وہ صحابی ہیں کہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے اور جن کو پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ یہ غسیل الملائکہ ہیں، ان کو ملائکہ نے غسل دیا، غسیل الملائکہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، ان کے فرزند ہے عبداللہ ابن حنظلہ، وہ بھی صحابی ہیں۔ عبداللہ ابن حنظلہ جو ہیں وہ اس کی قیادت کر رہے ہیں، اس تحریک کی۔ اب مروان کے علم میں یہ بات آئی کہ ماحول ہمارے خلاف ہو رہا ہے، اس نے بلایا ان کو اور کہنے لگا دیکھیں آپ لوگوں کو کچھ شاید غلط فہمی ہو گئی ہے یزید کے بارے میں، جیسے آج کل بہت سے مولوی سمجھاتے ہیں نا، یزید کے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے آپ، رانگ ہسٹری سیز دیٹ یزید واز رانگ، ذاکر نائک نے کہا رانگ ہسٹری، رانگ ہسٹری سیز دیٹ یزید واز رانگ، یہ غلط تاریخ کہتی ہے کہ یزید غلط تھا۔ اچھا تو صحیح تاریخ کیا کہتی ہے آپ بتاؤ؟ اینی وے اس نے کہا کہ دیکھیں غلط فہمی ہوئی ہے، یزید تو تھا ہی نہیں کربلا میں، یزید تو شام میں تھا، تو آپ لوگ ایسا کریں کہ ایک وفد بنائیں، ایک ٹیم بنائیں اور یزید سے جا کے ملاقات کر لیں تاکہ آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ اس نے سوچا ہوگا یزید کے پاس جائیں گے تو خود ہی سیدھے ہو جائیں گے، یزید کس ٹائپ کا انسان ہے، مروان سے بہتر کون جانتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک ٹیم بنا کے جاتے ہیں، یزید سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی ایک ٹیم بنی، ایک وفد بنا، وہ شام گیا۔ مروان نے پہلے بات چیت کر کے معاملات کو سیٹل کر لیا۔ اب یزید کو بھی بتایا کہ یہ ٹیم آ رہی ہے اور یہ مجھے دیکھنے کے لیے آ رہی ہے، میرا مشاہدہ کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ لڑکے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں لڑکی والے، تو لڑکا بہت ہی شریف بننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اچھا امپریشن جائے، تو یزید نے بھی بڑا اچھا امپریشن دینے کی کوشش کی۔ جو وفد آیا ان سے اچھے طریقے سے ملا، بڑے اخلاق سے ملا، بڑی دعوتیں کی، ان کی کھلایا پلایا، بڑا احترام کیا، جاتے ہوئے تحفے تحائف بھی دیے، کچھ کیش پرائز بھی دیا، لے بھی لیا انہوں نے، لے کے آئے واپس مدینہ۔ مدینے میں لوگ انتظار کر رہے تھے کہ واپس آ رہی ہے ٹیم، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتی ہے۔ لوگ جمع ہو گئے تو ٹیم کے ممبرز نے کہا کہ دیکھو ہم یزید سے ملنے کے لیے گئے اور ہم نے یزید کو قریب سے دیکھا، اس نے ہماری بڑی آؤ بھگت کی، بڑی کھلائی پلائی کی، دعوتیں کی، واپسی میں تحفے تحائف بھی دیے، وہ تحفے بھی ہم نے لے لیے، لیکن ہم وہ بات کریں گے جو صحیح، غلط بات نہیں کریں گے۔ اور وہ صحیح بات یہ ہے کہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، زانی ہے، شرابی ہے، کتوں اور بندروں سے کھیلتا ہے، تنبورے بجاتا ہے، گانے سنتا ہے، اور عالم اسلام کی سربراہی کے لیے کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ اور ہم نے یزید کی بیعت کر کے غلطی کی، اب میں یزید کی بیعت کو اپنے سر سے اتار کے پھینکتا ہوں، ایسے امامہ اتارا، زمین پہ پھینک دیا۔ دوسرا شخص آ گیا بڑا، اس نے بھی اپنا امامہ اتارا، زمین پہ پھینک دیا۔ مجمع میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے امامے پھینکنا شروع کر دیا۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ آپ لوگ یزید کی بیعت کو اتارنے کے لیے امامہ اتار کے کیوں پھینک رہے ہیں؟ میں تو جوتی اتار کے پھینکتا ہوں یزید کی بیعت کو نہیں۔ اس نے اپنی جوتی اتار کے پھینکی، دیکھتے ہی دیکھتے جوتیوں اور اماموں کا ڈھیر لگے۔
عبداللہ ابن حنظلہ نے کہا کہ یزید نے واپسی پہ ہمیں کیش بھی دیا، پیسے بھی دیے، وہ ہم نے لے لیا، سب کو دیا، مجھے بھی دیا، مجھے تو زیادہ دیا کیونکہ میں تو اس ٹیم کا ہیڈ ہوں، وہ ہم نے لے لیا اس سے۔ وہ پیسے ہم نے اس لیے لیے کہ اب اسی پیسے سے ہم یزید کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ اب جناب ایک تحریک ایک دم تیار ہو گئی یزید کے خلاف مدینے میں۔ اس کے بعد جناب مروان کے لیے مدینے میں ٹھہرنا مشکل ہو، لوگوں نے اس کا گھیراؤ کر لیا، بڑی مشکل سے نکل کے بھاگا وہ مروان۔ جب مروان بھاگنے لگا تو امام سجاد کے پاس آیا۔ مروان بھاگتے بھاگتے امام سجاد کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا فرزند رسول آپ سے ایک کام پڑ گیا ہے، ایک درخواست لے کر آیا ہوں، ایک گزارش۔ مروان کون ہے؟ یہ مروان کون ہے پتہ؟ مروان وہ شخص ہے جس سے سب سے پہلے قتل حسین کا اشارہ کیا۔ جب امام حسین سے بیعت کا مطالبہ ہوا نا اسی ولید کے دربار میں مدینے میں، تو امام حسین نے کہا تھا کل بتائیں گے ہم صبح، اور یہ کہہ کہ آپ واپس آنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ مروان تھا جس نے کہا کہ حسین سے بیعت اسی وقت لے لو، اور اگر انکار کر دے سر اتار دو، کیونکہ آج اگر حسین تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر کبھی ہاتھ نہیں آئیں گے۔ سب سے پہلے قتل حسین کا سگنل دینے والا مروان۔ دوسرے دن پھر اس نے امام حسین سے کہا کہ آپ کے حق میں بہتر یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، ورنہ یزید بہت ظالم ہے، یزید آپ کو بہت نقصان پہنچائے گا۔ جس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یزید جیسا شخص اگر حاکم ہو جائے کسی معاشرے پر تو علی الاسلام و علی الاسلام السلام، پھر تو اسلام کا خدا حافظ۔ آج یہ مروان فرار حاصل کر رہا ہے مدینے میں، اس کے لیے حالات ناسازگار ہو گئے ہیں، تو کس کے پاس آیا؟ امام سجاد کے پاس۔ اور آ کے کیا کہتا ہے؟ آ کے کہتا ہے فرزند رسول آپ سے ایک گزارش ہے۔ وہ گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں حالات ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، لوگ بنو امیہ کے مخالف ہو گئے ہیں شہر مدینہ میں، میں بھاگ کے جان بچا کے جا رہا ہوں، لیکن میرے گھر کی خواتین اور بچے پھنس گئے ہیں، آپ پلیز میرے بچوں اور خواتین کے لیے کچھ کیجیے۔ خدا کی قسم اور کوئی ہوتا امام سجاد کی جگہ تو کہتا کہ تم لوگوں نے، بنو امیہ نے ہمارے بچوں اور خواتین کے ساتھ جو کیا ہے، اس کے بعد تم توقع کرتے ہو کہ ہم تمہارے بچوں کے لیے، تمہاری خواتین کے لیے کچھ کریں گے؟ کیا نہیں کیا تم نے؟ کیا نہیں کیا آل رسول کے ساتھ؟ لیکن خدا کی قسم یہ وہ گھرانہ نہیں ہے جو یہ جواب دے، یہ وہ گھرانہ نہیں ہے، یہ وہ ہے جو احسان کر کے بھول جاتے ہیں، جتلاتے نہیں۔ آپ نے کہا اچھا تمہارے گھر کی خواتین اور بچے غیر محفوظ ہو گئے ہیں، کوئی بات نہیں، تم جاؤ، میں ان کے لیے کچھ کرتا ہوں۔ اور مروان مطمئن ہو کے چلا گیا، مروان چلا گیا۔ امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ اور مروان کے گھر کی خواتین اور بچوں کو ہمارے گھر میں لے آؤ۔ مروان کے گھر کی خواتین اور بچوں کو امام نے اپنے گھر میں رکھا مہمان، اور پھر کہا کہ معلوم کرو کوئی ایسا کاروان جو شام کی طرف جا رہا ہو جو ان بچوں کو، خواتین کو بحفاظت شام پہنچا سکے۔ اور پھر یہی ہوا کہ کاروان کے ساتھ امام نے مروان کے گھر کی خواتین اور بچوں کو شام بھجوایا۔ یہ آل رسول ہیں، یہ اس عظمت کردار کے امین ہیں۔ لا یقاس احد بآل محمد، مولا علی نے کہا کہ کسی کو آل محمد پر قیاس نہ کرو، کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی ان کی برابری کر نہیں سکتا۔ مدینے میں قید پڑا، امام نے اپنے گھر میں جو کھانے پینے کے امور کو دیکھنے والا شخص تھا اس کو بلایا اور پوچھا ہمارے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں کتنی ہیں؟ اس نے کہا مولا ہمارے پاس کافی ہے، اس قید سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا کتنا ہے بتاؤ؟ اس نے کہا ہمارے پاس یہ غلہ ہے، اناج ہے۔ آپ نے کہا لے کے جاؤ اور جو مارکیٹ کی قیمت ہے اس پہ لے جا کے ان سب چیزوں کو بیچ دو۔
عام لوگوں میں، اور جو لوگ خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے ان کو میرے پاس بھیجو، میں یہاں سے دوں گا فری۔ اس نے کہا مولا یہ سب آپ بھیج دیں گے، بانٹ دیں گے تو ہم کہاں سے کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہم وہیں سے کھائیں گے جہاں سے پوری امت مسلمہ کھائے گی، ہم وہیں سے کھائیں گے جہاں سے پوری امت کھائے گی۔ اور یہی ہوا، آپ نے ان کو بازار میں لے آ کے بکوا دیا، اور جو لوگ نہیں لینے کے قابل تھے ان کو کہا میرے گھر میں بھیج، وہ گھر پہ آئے۔ امام اپنے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کے آپ نے غلہ دیا، اپنے ہاتھ سے ایک ایک شخص کو دے رہے تھے۔ ایک آدمی آیا سر جھکائے ہوئے، اور اس نے اپنا بوری آگے بڑھ دیا، امام نے اس کو بھی دے دیا۔ جب دے دیا تو پھر اس نے سر اٹھایا اور اس نے کہا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام نے کہا پہچان لیا میں نے تجھے؟ امام نے کہا میں نے پہچان لیا۔ تو اس نے ایک دفعہ پھر سر جھکا دیا۔ اس نے کہا میں وہ ہوں جس نے علی اکبر کو برچھی لگائی۔ آپ نے کہا پہچان لیا، لیکن اس وقت تو سائل بن کے آیا، جا چلے جا، لے جا۔ ہم اس عظمت کردار کے فدائی ہیں، اس پر قربان ہیں ہم۔ کوئی ایسا کردار پیش کرے ہم اس کے لیے بھی فدا ہونے کو تیار ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے۔ ذرا بات طویل ہے، وقت نہیں ہے، کہ اہل مدینہ نے تیاری کی، ادھر یزید نے تیاری کی، ایک لشکر تیار کیا مدینے پر حملہ کرنے کے لیے۔ پیغمبر اکرم کی حدیث آج بھی حدیث کی بڑی کتابوں کے اندر، بخاری، مسلم، سیاست کی کتابیں ہیں، ان میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اہل مدینہ پہ کو جس نے اذیت دی، اہل مدینہ پر جس نے ظلم کیا، خدا کی لعنت اس کے ساتھ ہے، خدا اس کو معاف نہیں کرے گا، خدا اس کو جہنم میں جلائے گا۔ متعدد حدیثیں آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو یزید نے لشکر تیار کیا، مدینے پہ حملہ کرنا ہے۔ تو وہ جو سپہ سالار جو کربلا گئے تھے، جنہوں نے حسین علیہ السلام کو شہید کیا، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا ہم مدینے پہ حملہ نہیں کر سکتے، عمر سعد نے کہا ہم نہیں کر سکتے، شمر نے کہا ہم نہیں کر سکتے، ورملہ نے کہا ہم نہیں کر سکتے، مدینے پہ حملہ نہیں کر سکتے ہم۔ جو کام تو نے ہم سے لے لیا ہے ہماری آخرت تباہ کرنے کے لیے وہ کافی ہے۔ اب مدینے پہ حملہ، شہر پیغمبر پہ حملہ، صحابہ کے شہر میں، یہ ہم سے نہیں سکتے۔ پھر ایک بدنام زمانہ، ظالم ترین سپہ سالار تھا اس کا، جس کا نام تھا مسلم ابن عقبہ۔ مسلم ابن عقبہ نے کہا میں جاؤں گا، اور وہ لشکر لے کر آئے۔ اب دیکھیں مدینے کے لوگ، میں نے عرض کیا کہ بہت سادہ تھے، زیادہ تر صحابہ تھے، زیادہ تر تابعین تھے، ان کی اولادیں تھیں، سویلین تھے، عام لوگ تھے، کوئی پروفیشنل فوجی تو نہیں تھے۔ اور وہ جو لشکر آیا وہ تو پروفیشنل فوج تھی، ان کے پاس اسلحہ تھا، ان کے پاس سب کچھ تھا۔ یہ بیچارے ان کا کیا مقابلہ کریں گے؟ پھر بھی یہ نکل کے باہر آئے کہ باہر جا کے مقابلہ کرتے ہیں، شہر سے باہر نکل کے لشکر آیا، آمنے سامنے مقابلہ ہوا۔ عبداللہ ابن حنظلہ مارے گئے، اور بہت سارے لوگ مارے گئے، پسپا ہو گیا ان کا لشکر۔ پھر لشکر یزید شہر مدینہ میں داخل ہو گیا۔ یزید کی ہدایت یہ تھی مسلم ابن عقبہ کو کہ اگر مدینے پر قابض ہو جانا تو 3 دن کے لیے شہر مدینہ کو اپنے سپاہیوں پہ حلال کر دینا، جو چاہے کریں، اور اس کے بعد 3 دن تک لشکر یزید نے مدینے میں وہ ظلم کیا، اس قدر قتل عام کیا کہ مسجد نبی میں خون کی تہ جم گئی۔ لشکر یزید کے گھوڑے مسجد نبی میں باندھے گئے، اذان نہیں ہوئی مسجد نبی میں، اس قدر قتل عام ہوا، صحابہ کا قتل، تابعین کا قتل، ان کی اولادوں کا قتل، مسلمان خواتین کی عصمت دری، صحابیات کی، 2000 ناجائز بچے پیدا ہوئے شہر مدینہ۔ شہر مدینہ پیغمبر کا شہر، اس پر یہ ظلم یزید کے لشکر نے کیا۔ جناب زینب کا تو اس وقت تک ریلت ہو چکی تھی، لیکن ان کے شوہر عبداللہ بن جعفر بھی اسی میں شہید ہوئے۔ یہ واقعہ حرہ کہلاتا ہے، واقعہ حرہ۔
مورخین نے مختصر لکھا ہے اس میں، لیکن ہر ایک نے لکھا ہے، طبری نے، یعقوبی نے، مسعودی نے، ابن اسیر نے، ابن کثیر نے، سب نے مختصر مولانا مودود نے خلافت الملوکیت میں بھی ایک پیراگراف لکھا ہے اس کے اوپر، اس قدر شہر مدینہ پر۔ پھر یہ لشکر نکل کے مکہ میں گیا جہاں عبداللہ ابن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کیا ہوا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر خانہ کعبہ میں چلے گئے تو خانہ کعبہ کو گھیر لیا گیا، محمد ابن مسلم مر گیا، حسین ابن نمیر نے قیادت لے لی، پھر خانہ کعبہ پہ حملہ کیا گیا، منجنیق سے گولے برسائے گئے، محاصرہ کر لیا گیا۔ اسی دوران پتہ چلا یزید پھر نار ہو گیا، یزید مر گیا، یہ لشکر واپس آ گیا، عبداللہ ابن زبیر بچ گئے، اس حملے میں بچ گئے۔ پھر عبد الملک ابن مروان نے دوبارہ لشکر بھیجا حجاج کی قیادت میں، اور اس نے آگے خانہ کعبہ کا محاصرہ کیا۔ ایک مرتبہ پھر عبداللہ ابن زبیر خانہ کعبہ میں محصور ہو گئے، حجاج نے کہا کہ خانہ کعبہ پہ گولے برساؤ، آگ کے گولے برسائے گئے، دیوار کعبہ ڈھا دی گئی، غلاف کعبہ کو آگ لگ گئی۔ حجاج بن یوسف نے پیغام بھیجا کہ باہر آؤ۔ بعض روایتوں میں ہے کہ عبداللہ بن زبیر کی ماں نے پیغام بھیجا کہ اندر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، باہر نکل کے مقابلہ کرو، اور پھر باہر نکلے عبداللہ بن زبیر، حجاج کی فوج نے گرفتار کر لی۔ گرفتار کرنے کے بعد عبداللہ بن زبیر بھی صحابی ہے نا، عبداللہ بن زبیر بھی صحابی ہیں، زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں۔ گرفتار کرنے کے بعد عبداللہ بن زبیر کو صحن کعبہ میں ذبح کیا گیا۔ جب حسین علیہ السلام نکل رہے تھے نا مکے سے، تو کئی لوگوں نے کہا آپ نہ جائیے نہ جائیے نہ جائیے، عبداللہ بن زبیر نے بھی کہا تھا آپ نہ جائیے۔ تو امام حسین نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ایک شخص کو صحن کعبہ میں مینڈھے کی طرح ذبح کیا جائے گا، اور میں وہ نہیں بننا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ میرا خون حدود حرم کے اندر گرے۔ اگر حدود حرم سے ایک قدم باہر قتل ہونا ممکن ہو تو میں ایک قدم اندر قتل نہیں ہونا چاہتا، اور آپ حرم کی حرمت کی وجہ سے نکل گئے۔ اور پیغمبر کا یہ قول کس کو صادق آیا؟ عبداللہ بن زبیر۔ آج کوئی عبداللہ بن زبیر کے لیے مرثیہ پڑھنے والا ہے؟ آج کوئی واقعہ حرم میں مرنے والوں کے تذکرہ کرنے والا ہے؟ نہیں ہے نا۔ یہاں بھی بہت سے بچوں نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا شاید یہ۔ کیوں؟ کربلا کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے صرف؟ یہاں پہ بھی ظلم ہوا نا، اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو دیکھیں بچوں، طالب علموں، جوانوں، یہ جو کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے نا، یہ ثانیہ زہرا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان کی زحمتیں ہیں، یہ ان کی کوششیں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں۔ اسیری کے باوجود، بازاروں اور درباروں میں جانے کے باوجود آپ نے حسین ابن علی کے پیغام کو پہنچایا، اس لیے ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ 1500 سال میں اس تذکرے کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، زحمتیں کی گئی ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں دوسرے لوگوں کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ کریں آپ تذکرہ، کیوں نہیں کرتے آپ تو تذکرہ کرنے کو بدعت سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں۔ آج آپ کا احساس ہو رہا ہے جب دنیا میں حسین کی مظلومیت چھا گئی ہے، جب دنیا کے لوگ حسین کی عظمت کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، اب آپ کا احساس ہو رہا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں، ان کا تذکرہ بھی کریں، تو کریں آپ، کیوں نہیں کرتے؟ حسین کا تذکرہ تو ہر حال میں ہوا ہے، اس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، اس کے لیے زحمتیں اٹھائی گئی ہیں، ائمہ تعلیم نے سفارش کی، اس لیے باقی ہے نا حسین کا تذکرہ۔ تو تاریخ میں یہ واقعات ہوئے۔ اب آپ بتائیے کہ ان ماحول کے اندر کوئی علمی ایکٹیویٹی ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ لوگ مایوس ہیں، ہر گھر سے جنازہ اٹھا ہے، ہر گھر سے لاشا اٹھا ہے۔ اس مایوس ماحول میں امام سجاد نے دعاؤں کی ایک نشست شروع کی، دعاؤں کی محفل، اور وہ دعائیں وہ ہیں کہ جن کو آپ نے نہ صرف پڑھا بلکہ ان کو لکھوایا، محفوظ بنایا، تاکہ قیامت تک وہ آگے سے آگے نسل تک پہنچ سکے۔ وہ دعائیں ہمارے پاس صحیفہ کاملہ کی صورت میں موجود ہیں۔
صحیفہ سجادیہ کی صورت میں موجود ہے۔ آپ ان دعاؤں کو پڑھیں، ان دعاؤں کے اندر کیا پیغام دیا گیا ہے، کیا آئیڈیالوجی پیش کی گئی ہے، کس طرح تربیت کی گئی۔ ٹائم نہیں رہا کہ میں بیان کروں، لیکن آپ کبھی اس کا کنٹینٹ کھول کے دیکھ لیں، فہرست، ان دعاؤں کے موضوعات دیکھیں، حیران رہ جائیں گے آپ۔ اور اگر یہ دعا کی محفل نہ ہوتی جو امام سجاد نے قائم کی، تو 5ویں اور 6ٹھے امام کو موقع نہ ملتا جو آپ نے تبلیغ کے لیے کہا۔ تو علم کو فروغ دینے میں 5ویں اور 6ٹھے امام نے کارنامہ انجام دیا ہے، اس کی بنیاد امام سجاد نے ان نامساعد حالات میں رکھی۔ اور بہت کچھ ہے، بیان نہیں کر سکتے، وقت نہیں رہا۔ ایک ڈاکومنٹ اور ہے، 2 جملہ صرف اس کے بارے میں جو امام سجاد سے ہے، بیان کر دیں، شاید کبھی پڑھ لیں آپ لوگ، مشکل نہیں، آج کل تو انٹرنیٹ پر ہر چیز دستیاب ہے۔ ایک ڈاکومنٹ اور ہے امام سجاد کا، ہسٹوریکل ڈاکومنٹ، وہ ہے رسالہ حقوق۔ رسالہ حقوق، اس کی شرح بھی لکھی گئی، اردو میں بھی ایک شرح ہے، انگلش میں بھی ایک شرح ہے، اور عربی اور فارسی میں بہت ساری شرحیں ہیں۔ رسالہ حقوق میں امام سجاد نے حقوق اور فرائض بیان کیے، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، کمپیئر کیا اس کا کسی نے UN چارٹر آف ہیومن رائٹس، لیکن UN چارٹر آف ہیومن رائٹس میں اتنے رائٹس نہیں ہیں جتنے امام سجاد کے رسالہ حقوق میں رائٹس ہیں۔ یہ تو جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں، ان کو پڑھنے والا بھی تو ہو۔ تو امام سجاد یہ تحفے لے کر کے بس زحمت تمام کی میں نے آپ کہ صحیفہ کاملہ کی 70 دعائیں آپ پڑھ لیں، کسی میں بھی آپ کو واقعہ کربلا نہیں ملے گا۔ صحیفہ کاملہ کی دعاؤں میں واقعہ کربلا نہیں، حالانکہ امام سجاد چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اس کو الگ رکھا، کیونکہ آپ اپنے جد کو، اپنے والد کو، اپنے بابا کو، اپنے بھائیوں کو یاد کر کے روتے تھے، رلاتے تھے، رونے کی تاکید کیا کرتے تھے ان لوگوں کے سامنے جو آپ سے وابستہ اور پیوستہ ہیں، ان کے سامنے۔ کہ کربلا کے واقعے کے بعد امام سجاد کیسے مسکرا سکتے ہیں جس کے سامنے یہ سارے واقعات ہیں؟ کہ روز عاشور جس وقت سید الشہداء امام سجاد سے ملاقات کے لیے آئے اور آپ کو بیدار کیا، ایک مرتبہ جب امام سجاد نے دیکھا اپنے بابا کہ کس طرح وہ زخمی ہے، کس طرح ان کے جسم سے خون بہ رہا ہے، بے قرار ہو کے ایک دم پوچھا کہ آئینہ ابو العباس، ارے چچا عباس کہاں ہے، بابا آپ کی کیا حالت ہو رہی؟ کہا قد قتل، بیٹا قتل کر دیے گئے۔ کہا علی اکبر کہاں ہے؟ کہا قد قتل، بیٹا قتل کر دیے گئے۔ کہا قاسم ابن حسن کہاں ہے؟ قد قتل، بیٹا قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد حسین نے خود ہی کہہ دیا، بیٹا یوں سمجھ لو کہ مرد کوئی نہیں بچا، اور میں بھی اب تم سے رخصت آخر کے لیے آیا ہوں، میں بھی جا رہا ہوں مقتل کی طرف۔ ایک مرتبہ کہا کہ نہیں، میں بھی آپ کے لیے جہاد کروں گا، میں بھی میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں بیٹا، تمہیں تو اس کاروان کو لے کے جانا ہے، تمہارا جہاد بہت بڑا ہے، تمہیں یہ لٹا ہوا کاروان کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک لے کے جانا ہے، تمہارا جہاد یہ ہے۔ اور اس کے بعد اسرار امامت کی منتقلی ہوئی، اسرار امامت کی منتقلی ہوئی، کن حالات میں ہوئی، کن حالات میں امامت کا آغاز ہوا۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، قد قتل الحسین بکربلا وقد ذبح الحسین بکربلا۔ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا کر بات کہتے السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اور اس کے بعد 11 محرم کی تاریخ آئی۔ 11 محرم کو اسیران کربلا کو لے کے گزارا گیا، کہاں سے؟ گنج شہیداں سے گزارا گیا۔ اسیروں کے اس کاروان کو شہداء کے درمیان سے گزارا گیا، جہاں ہر ماں اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی، جہاں ہر عورت اپنے والد کو، اپنے والد کو دیکھ رہی تھی۔
ایسے میں امام سجاد کی نگاہ جب اپنے بابا کے بے گورو کفن لاشے پر پڑی، بے سر لاشے پر پڑی، ایک مرتبہ چہرہ سفید پڑنے لگا۔ جناب زینب نے جب دیکھا تو ان کو خوف ہوا کہیں ایسا نہ ہو روح قفس انسری سے پرواز کر جائے، کیونکہ حسین نے وصیت کی تھی کہ خیال رکھنا یہ یادگار امامت ہے۔ تو جناب زینب نے جب یہ دیکھا کہ امام سجاد کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے، ایک مرتبہ ان کی توجہ کو ہٹانے کے لیے اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرا دیا۔ امام سجاد آگے بڑھتے کہتے پھوپھی اماں آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا بیٹا یہ تمہاری کیا کیفیت ہو رہی ہے؟ تو کہتے ہیں پھوپھی اماں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جس کا مجھ جیسا جوان بیٹا موجود ہو، کیا اس کے باپ کا لاشا اسی طرح پڑا رہے گا؟ شہزادی زینب کہتی ہے نہیں بیٹا یہ لاشیں پڑی نہیں رہیں گی، ان کو دفن کیا گا۔ اجرکم اللہ، بیٹا ان لاشوں کو دفن کیا جائے گا، یہاں ان کے مزارات بنائے جائیں گے، ہمارے زائرین دنیا بھر سے زیارت کے لیے آئیں گے، میں نے اپنے نانا سے یہی سنا ہے۔ امام سجاد اس منظر کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ امام سجاد اس منظر کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ کسی نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، کہا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ کہا دیکھو ایک یوسف تھے جو یعقوب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے، علم نبوت سے جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، پھر بھی اس قدر روئے جناب یعقوب کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 18 یوسف کو بے گھر رکھا، میں کیسے نہ رہوں؟ کسی نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، کب تک روتے رہیں گے؟ کہا تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے انصاف نہیں کیا، بے شک شہادت ہماری میراث ہے، لیکن ماں بہنوں پھوپھیوں کا بغیر چادر کے بازاروں اور دروازوں میں پھرایا جانا تو ہماری میراث نہیں۔ کبھی مدینے کی گلیوں سے گزرتے تو قصاب حیوان کے جانور کے گوشت کے اوپر پردہ ڈال دیا کرتے تھے، کپڑے ڈال دیا کرتے تھے۔ کبھی کسی کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا بھائی تو نے اس کو پانی پلایا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مولا ہم مسلمان ہیں، ہم کبھی کسی حیوان کو بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کربلا کی طرف رخ کرتے ہیں، بابا یہ مسلمان ہیں جو حیوان کو بھی بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے۔ وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے آپ کو 3 روز کا بھوکا پیاسا پسے گردن سے ذبح کر دیا؟ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔